السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے موجودہ عالمی سیاسی نظام اور جنریشن زی۔ آخر یہ جنریشن زی کیا ہے؟ یہ لوگ نظام سے اس قدر ناخوش کیوں ہیں؟ یہ جنریشن اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے؟ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں اس نے کس طرح حکومتیں گرا دی؟ اور خاص بات یہ ہے کہ اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جنریشن زی وہ نوجوان ہیں جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے، یعنی آج یہ 20 سے 25 سال کے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ساتھ بڑی ہوئی ہے، یعنی یہ ہر وقت اپڈیٹ رہتی ہے۔ ان کو دھوکہ دینا یا جھوٹ چھپانا تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا کی آبادی کا لگ بھگ 1/3 حصہ اسی جنریشن پر مشتمل ہے۔ صرف پاکستان میں ہی 60% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ سوچیں، اتنی بڑی طاقت اگر غصے میں آ جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان سیاسی نظام سے کیوں ناراض ہیں؟ وجہ صاف ہے۔ ایک طرف خواب ہیں، اچھی نوکری، سکون کی زندگی، محفوظ مستقبل، لیکن حقیقت یہ ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کرپشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور نوکریاں صرف چند لوگوں کو ملتی ہیں جو سیاسی تعلقات رکھتے ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، سب جگہ یہی کہانی ہے۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں سری لنکا کی مثال۔ 2022 میں وہاں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ڈالر ختم، پیٹرول ختم، کھانے پینے کی اشیاء غائب۔ ملک کے پاس صرف $1 ارب کے ذخائر باقی رہ گئے، جبکہ قرض $50 ارب سے اوپر جا چکا تھا۔ نوجوانوں نے صدارتی محل پر قبضہ کیا اور صدر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ دنیا کی آنکھیں کھول دینے والی بغاوت تھی۔ پھر اس کے بعد بنگلہ دیش۔ 2024 اور 25 میں طلباء نے نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع کیا، لیکن جب عام لوگ بھی مہنگائی اور کرپشن سے تنگ آ کر ساتھ مل گئے تو یہ ایک عوامی تحریک بن گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سروے کے مطابق 70% نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مستقبل پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ یہی مایوسی سڑکوں پر غصے کی شکل میں نکلی اور حکومت کے لیے کنٹرول کرنا تقریباً مشکل ہو گیا۔ نیپال کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے۔ وہاں حکومت نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بند کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوانوں کی آواز دبائی جا سکے، لیکن جنریشن زی نے اس کو آزادی پر حملہ سمجھا۔ نیپال کی آدھی آبادی نوجوان ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، دنیا بھر میں آواز بلند کی، حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی باری کس کی ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کو دیکھیے۔ یہاں کی 65% آبادی نوجوان ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ اگر نوجوانوں کو روزگار، انصاف اور مواقع نہ ملے تو یہی غصہ سڑکوں پر نکلے۔ پھر لبنان، جہاں کرنسی 90% گر چکی ہے، نوجوان بڑی تعداد میں ملک چھوڑ رہے۔ مصر اور تیونس میں آمرانہ حکومتیں ہیں، نوجوان خاموش ہیں مگر غصہ بڑھ رہا ہے۔ افریقہ میں نائجیریا اور سوڈان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور مشرقی ایشیا کے ممالک میانمار اور کمبوڈیا میں تو طلباء پہلے ہی فوجی حکومتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جنریشن زی دراصل ایک عالمی طوفان ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو پوچھتی ہے، جواب مانگتی ہے۔ یہ کہتی ہے ہمارے پاس تعلیم ہے تو نوکری کیوں نہیں؟ جب ہمارے ملک پر قرضے چڑھے ہیں تو حکمران عیاشیاں کیوں کرتے ہیں؟ جب باقی دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ یہی سوال
جب جواب نہیں پاتے تو یہ نسل خاموش نہیں رہتی، یہ سڑکوں پر آ جاتی ہے اور حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال اس کی تازہ مثالیں ہیں، اور اگر باقی ممالک نے بھی نوجوانوں کو نظر انداز کیا تو یقین جانیے آنے والے دنوں میں مزید حکومتیں انہی نوجوانوں کے ہاتھوں گریں گی، کیونکہ یہ صرف ایک نسل نہیں، یہ آنے والا کل ہے اور مستقبل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے جو لوگ حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، وہ اگر اس طوفان کو روکنا چاہتے ہیں تو اپنے نظام میں، حکومت میں ایسی اصلاحات لائیں، نظام کو اس طرح بدلیں کہ یہ اس جنریشن کے حق میں جائے، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔